السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مثالی مسلمان کے آج 25ویں درس میں مثالی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہاں آج عنوان ہے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہوں تو سچا مسلمان ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس رشتے کو نبھاتا ہے۔ دین کا الگ ہونا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رشتہ دار غیر مسلم ہے، تو یہ دین کا الگ ہونا رشتے ناطے کو نہیں توڑتا ہے، بلکہ رشتے ناطے کو جوڑنے کا اسلام حکم دیتا ہے، اگرچہ کہ رشتہ دار غیر مسلم ہی ہوں۔ اسلام نے صرف مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنی سماحت، رواداری اور انسانیت میں بلند ہو کر غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی وصیت کی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان، بغیر کسی ڈھکے چھپے انداز میں علی الاعلان یہ فرماتے ہوئے سنا، ان آل ابی فلان لیسوا باولیائی انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابلھا ببلالھا۔ قبیلہ بنی فلاں کے لوگ میرے ولی نہیں ہیں۔ مسلمان کا ولی مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ ولی سب سے پہلے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت، تمہارا ولی اللہ ہے، پھر اس کے بعد رسول ہیں، پھر اس کے بعد مومنین ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور آگے ان کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی فلاں کے لوگ میرے ولی نہیں ہیں، بلکہ میرا ولی تو اللہ تعالی اور نیک لوگ ہیں، لیکن ان سے رشتہ داری ہے، لیکن لہم رحم، رحم کا لفظ بار بار آپ لوگوں کو یاد ہے نا، ان سے میری رشتہ داری ہے، ابلھا ببلالھا، عربی کا ایک عجیب جملہ ہے، سبحان اللہ۔ رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے بلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض عربی داں نے بلال بھی کہا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابلھا ببلالھا، میں اس رشتے کو تر و تازہ رکھوں گا۔ آگے اور تفسیر آئے گی اس کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلاؤ، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ اب قریش کے اندر کئی الگ الگ خاندان والے ہیں، جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، عربی عبارت نہیں پڑھوں گا وقت زیادہ لگ جائے گا، اے بنی عبد شمس، اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ، کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ لوگوں کو کچھ نفع پہنچانے، فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہوں گا۔ ہاں، دنیا کے اندر یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں سے رشتہ داری ہے، آپ لوگوں سے رشتہ داری ہے، غیر ان لکم رحما، تم سے ہماری رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالھا، میں اس رشتہ داری کو شاداب، تر و تازہ رکھوں گا۔ غور کریں، انسانی جذبے کی سیرابی مسلمان کے دل سے منقطع نہیں ہوتی، ٹوٹتی اور کٹتی نہیں ہے، بلکہ بر و احسان اور حسن سلوک کی ایک موج رشتہ داروں کو بھی سیراب کر دیتی ہے، چاہے ان کا دین
اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعبیر بیان فرمائی سأبلھا ببلالھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میری آپ لوگوں سے رشتہ داری ہے جسے میں تر و تازہ رکھوں گا. عربی بلاغت، عربی ادب کے بیش بہا شہپاروں میں سے ایک ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو زمین سے تشبیہ دی. زمین جس طرح پانی سے سیراب ہوتی ہے تو صلہ رحمی سے یہ رشتہ سیراب ہوتا ہے. صلہ رحمی سے رشتہ سیراب ہوتا ہے تو اس میں محبت، اخلاص کی اچھی پیداوار ہوتی ہے. اس کے برخلاف قطع رحمی، اس سے زمین سوکھ جاتی ہے اور اس میں یعنی ایسی زمین میں، رشتے کی ایسی زمین میں جو سوکھ جاتی ہے تو پھر بغض و نفرت، بدسلوکی کے خاردار کانٹے اگ آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مترجم اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی صلاحیتوں کو اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اور ان سے لے لے. عربی میں جو ادب اختیار کرتے ہوئے دکتور علی ہاشمی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی، اردو ادب میں بھی اس کا پورا انہوں نے لحاظ رکھنے کی کوشش کی ہے اور اردو ادب کی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، سننے میں مزہ بھی آئے گا. اور چونکہ یہ اسلام کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا. عمل کریں گے اور زیادہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا. اس کے برخلاف لذت لینے کے لیے گانے سنیں گے، سیریل دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے تو گناہ بھی بڑھے گا، دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا، ایمان کمزور ہو جائے گا اور دوسری کئی ساری خرابیاں ہوں گی. سچا مسلمان دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں کہ وہ اس میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو عملی پیراہن میں زندہ اور چلتا پھرتا دیکھتے ہیں. کیا عبارت ہے دیکھیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن. قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سچا مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو رشتہ نبھاتا ہے اس کے اندر وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے. اسی لیے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ اس کپڑے کو، اس ڈریس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اپنے ماں کے رشتے سے ہونے والے مشرک بھائی کو ہدیہ کریں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ریشم کا کپڑا آیا تھا تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بھیجا. وہ کپڑا ان کے ہاتھ میں آیا تو لیے دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس بھاگ کر آئے. اللہ کے رسول آپ نے تو بتلایا تھا کہ ریشم ہم مردوں کے لیے حرام ہے، تو پھر یہ آپ نے ہمیں بھیج دیا. تو کہا مشرکوں پر تو حرام نہیں ہے، آپ اپنے کسی مشرک بھائی کو گفٹ کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے ایک ماں کی طرف سے جو بھائی لگتے ہیں ان کو دیا تھا. اب کوئی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ماں کی طرف سے بھائی، بھائی کی طرف سے باپ کی طرف سے بھائی، سمجھ گئے ہوں گے تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تو بعد میں پوچھنا. اس سے پہلے جب ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گفتگو کیے ہیں یہاں درس میں، اگر آپ لوگ نہیں تھے اور سنے نہیں ہیں تو وہ ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے، دیکھ لینا. اس سے پہلے ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اکسایا ہے، چاہے وہ والدین مشرک ہوں. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے اور اچھا برتاؤ کرنے پر اکساتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں. اس سے
اس دین کی نرمی اور انسانیت پر ایک واضح دلیل قائم ہوتی ہے، اور یہ اس دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ غیر مسلموں کو یہ حقیقت سمجھائیں۔ آج RSS VHP وغیرہ کے غنڈے، آتنکوادی گاؤں گاؤں پھر کر اسلام کے خلاف زہریلے بیانات دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان دنوں میں خاص کر جگہ جگہ ہنومان کے ریلی نکالتے ہوئے، ہنومان چالیسا کے نعرے لگاتے ہوئے مسجدوں پر اور مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر پتھراؤ کرتے ہوئے، یہ سب شرارت آج اچانک نہیں پیدا ہوئی، کئی سالوں سے گھر گھر جو اسلام کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا تھا، اس کا عملی نمونہ آج نظر آ رہا ہے۔ پھر میں یہاں پر وہی بات کہوں گا، وہ لوگ کفار ہیں، اسلام کو برا سمجھ رہے ہیں، برا ہر طرح سے کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی اسلام کی دعوت ان تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس فتویٰ بازی میں لگے ہیں، یہ فلاں مولوی کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، اور ہم آزاد گھوڑے بنے پھرے مسلمان کا نام لے کر جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ دعوت کا کام لیبل لگے ہوئے کچھ خاص لوگوں پر نہیں ہے، ہر مسلمان کو اپنی جگہ پر اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے، اپنی صلاحیت کے دائرے میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اور اسلام کی اچھائیوں کو غیر مسلموں کے سامنے عملی شکل میں لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اسلام کے اندر نرمی اور انسانیت پر بہت بڑے واضح دلیل، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں فرمایا، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل طریقے سے بیان کر دوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات پر ہم توجہ دے کر آج کا درس اس پر ختم کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ یہ صرف پیسہ دینا، کچھ سامان دینا اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک وسیع معنی مفہوم ہے۔ سچے اور دین کی تعلیمات کو سمجھنے والے مسلمان کے نزدیک صلہ رحمی صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ صلہ رحمی اس سے بہت زیادہ عام اور وسیع معنی میں ہے۔ صلہ رحمی غریب رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے، صلہ رحمی زیارتوں، ملاقاتوں سے ہوتی ہے، جس سے قرابت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، محبت کے تعلقات پائیدار ہوتے ہیں، اور باہم رحم و ہمدردی، اخلاص و مودت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، بھلائی، تعاون، ہیلپ، ایثار، ترجیح اور انصاف کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی اچھی بات، خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے ہنسی کے ساتھ، شگفتہ ملاقات اور پر محبت مسکراہٹ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی ان دیگر اعمال سے بھی ہوتی ہے جن سے دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹتے ہوں۔ سوتے سمجھ گئے ہیں نا؟ اور عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت، باہمی رحم و ہمدردی اور تعاون کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں صلہ رحمی پر اکسایا ہے، اور اس کے لیے ایسی شکلیں بتائی ہیں جن میں کوئی زحمت، پریشانی اور تکلیف نہیں ہے۔ اب یہاں وہ ساری حدیثیں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے کسی بھائی سے ملتے ہوئے اپنے چہرے پر ہنسی، خوشی، مسکراہٹ لے آؤ،
یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو غور کیجئے، اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریاں تر و تازہ رکھو چاہے السلام علیکم کہہ کر ہی صحیح۔ میں نے شروع میں 2 اعلان کیے تھے کہ ایک درس ہوگا، درس کے بعد عمرے کے بارے میں ایک بات ہوگی، میں انشاءاللہ اس کو بہت جلد آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رشتے ناتوں کے حوالے سے، خاص کر غیر مسلموں کے حوالے سے بھی رشتے ناتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے جو کچھ تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔